چوٹی والا بھی ہے جا رہا ہے، بھگوان داس بھی ہے جا رہا ہے، رام کمار بھی ہے جا رہا ہے، عبد الرحمان بھی ہے جا رہا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ دوستو اب مجھے آپ سچائی سے بتائیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور قرآن پڑھیے۔ ہم آپ سے کہیں وہابی سے دور ہو جاؤ، کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے؟ ہم آپ سے کہیں اپنی بیٹی کی شادی دیوبندی وہابی میں نہ کرو، ہمارا فائدہ ہے؟ ہاں ہمارا فائدہ ضرور یہ ہے کہ اگر ہماری تبلیغ قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہم کو اس کا اجر عظیم ضرور ملے گا۔ لیکن یاد رکھو، آج کچھ پیٹ پالو پیر مولوی مفتی پیسے کے بل پہ بولنے والے فتویٰ دینے والے کبھی کبھی گمراہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ ان کو سنی بنا لیں گے، اور اس نے تم کو بنا لیا تو معلوم کیا ہوا؟ جو حدیث میں کہہ دیا گیا اس کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ وَلَا تُجَالِسُهُمْ وَلَا تُوَاكِلُهُمْ وَلَا تُشَارِبُهُمْ وَلَا تُنَاكِحُهُمْ، نکاح مت کرو، کھانا مت کھاؤ، وَإِذَا مَرِضُوا فَلَا تَعُودُهُمْ وَإِذَا مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، مریض ہوں تو دیکھنے مت جاؤ، مر جائیں تو میت پہ مت جاؤ، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تو دوستو میں ایک بات جانتا ہوں، پوری دنیا میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے 11,11,000 کروڑ مسلمان سننی نہیں چاہیے، 11 ہوں لیکن ٹناٹن غوث والے ہوں، 72 ہوں ادے پور میں یا راجستھان میں، لیکن 72 سچے پکے ٹناٹن حسین والے ہوں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ اور فرقہ ہے فرقہ صلح کلیت۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے دین و ایمان کی خیر منائیے، اور دین و ایمان کی خیر منانا ہے تو آپ کو یہ مان کے چلنا ہوگا کہ جو قائدین ہیں جیسے امام اہل سنت فاضل بریلوی، ان کی کتابوں کو ہمیں عام کرنا ہوگا اگر آج کے دور میں لوگوں کا ایمان بچانا ہے۔ اب ذرا آپ ذہن کو حاضر کیجئے، میں آپ سے پوچھ رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، مجھے آپ انصاف سے بتائیے، مجھے سچائی سے بتائیے، ایک بیٹی ماں کی عزت پہ حملہ ہو نہ بولے تو نالائق کہلائے، ایک بیٹا باپ کے وقار پہ حملہ ہو نہ بولے تو نالائق کہلائے، ایک شوہر اپنی بیوی کے وقار پہ حملہ ہو نہ بولے تو نالائق کہلائے۔ اب مجھے بتائیے جو مولوی امام پیر نبی کی عظمتوں پہ حملہ ہو اور نہ بولے، کھاتا رہے، چندہ لیتا رہے، بلڈنگ بناتا رہے، بولیے لائق ہے کہ نالائق ہے؟ بولیے، آپ بولیے۔ دوستو میں پھر آپ سے کہوں گا، جہاں علماء کی اتنی عظمت ہے وہیں یہ بھی فرمایا گیا، اللہم اعوذ بک من شر العلم والعلماء۔ آقا فرماتے میری امت جو گمراہ ہوگی جاہل پیروں سے، بے عمل مولویوں سے۔ چندہ بھی ہے، دھندا بھی ہے، حالانکہ شریعت کا حکم متفق طور پہ فقہا فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیری دیکھیے، فتاوی رضویہ شریف دیکھیے، فتاوی اجملیہ، فتاوی مصطفیہ، کہ دشمن مصطفیٰ مرتد وہابی دیوبندی رافضی کو چندہ دینا بھی حرام ہے اور ان سے چندہ لینا بھی حرام ہے۔ لیکن آج کیا کرا جائے کہ مولویوں کا یہ حال ہے، اماموں کا، کہ جہاں موقع لگا وہاں لوٹا پوٹی لگا کے 11,000 کی رسید کاٹی لے کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے بھی ہم کو محفوظ رکھے۔ ہم کو بھی بہت لمبی جماعت نہیں چاہیے ہے، ہم کو غلامان اعلیٰ حضرت سچے عالم رہبر قائد، اگرچہ وہ 5 ہوں 11 ہوں لیکن ٹناٹن چاہیے انشاءاللہ۔ لہذا دوستو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، بات چل رہی تھی محبت کی، وفاداری کی، عشق کی، پیار کی، اب آگے چلیے بات محبت کی، پیار کی چل رہی تھی، پھر پڑھ لیجیے آیت کریمہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم۔ اب بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو ہمارا بیٹا ہے، یہ تو بھتیجا ہے، یہ تو باپ ہے، یہ تو دادا ہے، تو قرآن نے کیا کہا، اگرچہ تمہارے باپ کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، لیکن نبی کا نہ ہو، مفہوم آیت کریمہ اس کو چھوڑ دو، خدا سے مخالفت کرے اس کو چھوڑ دو، نبی سے مخالفت کرے اس کو چھوڑ دو۔ قرآن پکار اٹھا، اور یہی نہیں بلکہ قرآن نے آگے مستجافدہ سناتے ہوئے اعلان کر کے بتا دیا، اولئک کتب فی قلوبہم ایمان۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، ایک دنیا کا ایگزام ہوتا ہے، آپ امتحان دیتے ہو،
تو بولیے کس لیے؟ اچھی نوکری ملے گی، پیسہ ملے گا، ترقی ملے گی، کار ملے گی، بنگلہ ملے گا، اسی لیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، میرے باپ نہیں کہتے، قرآن پاک کہتا ہے کہ صرف تم اتنا کہنے سے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے مفہوم آیت کریمہ کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے، بلکہ تم آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا۔ اور پھر پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس کا نچوڑ یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے آپ محبت کرتے رہے۔ اس کے پیش نظر ایک حدیث پاک اور پڑھ لیجئے تاکہ یہ ساری بات مکمل ہو جائے۔ نبی پکار اٹھے، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کرو تو اللہ رسول کے لیے، کسی سے دوری اختیار کرو تو اللہ رسول کے لیے، کسی کو دینا ہو تو اللہ رسول کے لیے، منع کرنا ہو کرو اللہ رسول کے لیے۔ جس نے ایسا کیا اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے بتائیے، ڈاکٹر بننا ہو تو آپ امتحان دو، انجینئر بننا ہو تو آپ امتحان دو، پروفیسر بننا ہو تو امتحان دو، سب چیزوں میں امتحان دو۔ اور مسلمان بننا تو مسلمان نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے، بقرعید میں بھینسیا کاٹو، 25 کلو گوشت کھا جاؤ، مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھو، قسم رب کعبہ کی، اگر دشمن مصطفیٰ سے نفرت نہیں ہے، ان سے محبت ہے، ان سے رشتہ ناتا ہے، ان سے قربت ہے، ان سے یاری ہے، ان سے دوستی ہے، تم بھی جہنمی ہو اور جو ساتھ میں بیٹھنے والے وہ بھی جہنمی۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت علم پر نہیں، جنت عشق پر ہے، عشق مصطفیٰ۔ آپ کہو تو میں ایک بات سنا دوں، اس بات کو پھر قرآن سے سن لیجئے۔ آئے بارہا علماء سے آپ نے سنا ہے، لیکن میں اپنی بات کو واقعے کی تفصیل میں نہ جا کے مدلل کرتے ہوئے صرف اتنا آپ کو میسج دینا چاہوں گا، اس واقعے کا مقصد پس منظر کیا ہے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آپ نے واقعہ برابر سنا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کہ سرکار آپ کے نبی فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، لیکن یہ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے آیا ہے۔ آپ نے پوچھا، سماعت کیا، کہاں واقعی کیس یہی ہے۔ سوچئے ادے پور کے مسلمانوں، سوچئے سوچئے، ذہن کو حاضر کیجئے دل کے کانوں سے، کون تھے وہ؟ ادے پور کے مفتی تھے، ادے پور کے قاضی تھے، راجستھان کے قاضی تھے، وہ فاروق اعظم تھے۔ فاروق اعظم کون تھے؟ وہ تھے کہ الموافق رأیہ للوحی والکتاب کے منصب عظیم پر فائز تھے، کہ جن کی رائے قرآن کے مطابق و موافق ہوا کرتی تھی۔ گھر میں گئے، تلوار لے کے آئے، گردن اڑا دی۔ آئے ادے پور والوں، پوچھو کراچی کا دوپٹہ پہننے والوں سے، پوچھو آزاد میدان میں صلح کلیت کی بات کرنے والوں سے کہ اگر تم ہوتے تو کیا کرتے۔ ابھی تحقیق کر لیں، ابھی ریسرچ کر لیں، کیونکہ آج محققین کا بھی اس زمانے میں ایک سیلاب ہے، فارغ ہوتے ہی محقق سے کم تو کوئی ہے نہیں۔ ذہن کو حاضر کیجئے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، کیا کیا تھا اس نے؟ کیا جرم تھا؟ کیا خطا تھی؟ سجدے اس کے پاس، نماز اس کے پاس، بندگی اس کے پاس، عبادت اس کے پاس، رب کا نام وہ لیتا ہے، کلمہ وہ پڑھتا تھا، گردن مار دی۔ کس نے ماری؟ ہم نے؟ آپ نے؟ علماء نے؟ چشتی حشمتی رضوی نے؟ فاروق اعظم نے۔ اور نبی کیا کہتے ہیں؟ علیکم بے سنت و سنت خلفائے راشدین، عمل کرو میری سنت پر، خلفائے راشدین کی سنت پر۔ اب آگے چلیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کی طلبی ہوتی ہے، فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے، بلا کے لاؤ، نبی بلاتے ہیں، اے فاروق کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے میری آقا، میرے ماں باپ آپ کی نالن پاک پہ قربان، سرکار عمر نے اس کو قتل کیا ہے جس نے آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر کے اسلام سے اپنا رشتہ ختم کر لیا تھا۔ اگرچہ وہ نمازی تھا، اگرچہ سجدے والا تھا، اگرچہ رکوع والا تھا، اگرچہ بندگی والا تھا، لیکن عمر کا فیصلہ یہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، گردن اڑا۔ بولیے، یہ بریلی کا بنایا مسلک ہے؟ پیلی بھیت کا میسج ہے؟ آج کہتے ہیں صاحب یہ حشمتی ایسے، رضوی ایسے، سب کو برا کہتے ہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں۔ تو یاد رکھیے، جب ایک ڈاکٹر، ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا،
جب ایک سرجن کینسر کا یا کسی سیریس مریض کا آپریشن کرے گا تو مجھے ایک بات یہ بتائیے، جتنا بھی فاسد مادہ ہوگا اس کو نکالے گا نہیں نکالے گا؟ جو بھی جراثیم ہوں گے اس کو باہر نکالے گا، الگ پھینکے گا۔ اب اس کی بیوی کہے تم جسم میں سے اس کے یوں کیوں نکال رہے ہو، ہر چیز کو پھینک رہے ہو، ہر چیز الگ کر رہے ہو، یہاں تک کہ وقت آتا ہے کبھی ٹانگ اور ہاتھ بھی کاٹنا پڑتا ہے، کاٹا جاتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، وعلیکم السلام، ذہن کو حاضر کیجئے۔ آپ وہاں پہ کوئی کہے مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب آپ تو اس کے جسم کے اتنے اعضاء کے مخالف ہو، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ آپریشن میں کر رہا ہوں، بیچ میں دخل اندازی مت کیجئے۔ جتنی بھی فاسد مادے ہیں، جو بیکٹیریا ہے، جو بھی اینٹی اس طرح کی چیزیں ہیں جو روحانیت کو، جان کو نقصان دینے والی ہیں، میں اس کو کاٹ دوں گا۔ بات آئے گی گال بلیڈر کاٹ دوں گا، بات آئے گی ناخن کاٹ دوں گا، بات آئے گی میں انگوٹھا کاٹ دوں گا، بات آئے گی پنجہ کاٹ دوں گا، بات آئے گی ٹخنے سے کاٹ دوں گا، بات آئے گی گھٹنے سے کاٹ دوں گا، بات آئے گی پوری ٹانگ کاٹ دوں گا تاکہ زہر آگے نہ پہنچنے پائے، جان بچ جائے۔ تو علماء حق کی ذمہ داری کیا؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، تو ساتھ رکھو کوئی بھی جو بیکٹیریا کی شکل میں ہو، جو اس طرح کا نقصان دہ ہو، نقصان پہنچانے والا ہو، ہم جب آپریشن کرنے پہ آتے ہیں تو ہم اس چیز کے بارے میں آپ کو ضرور بتاتے ہیں، اور یہی نہیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا تھا، مجھے آپ بتائیے، آپ فاروق اعظم سے عالم تصور کے اندر معلوم کیجئے، اے فاروق کیا غلطی تھی، کیا خطا تھی؟ کیا مسجد نہیں جاتا تھا؟ کہا جاتا تھا۔ سجدہ نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا۔ بندگی نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا۔ خدا کا نام نہیں لیتا تھا؟ لیتا تھا۔ کیا نہیں کرتا تھا؟ تو فرمایا اس نے نبی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ معاملہ یہاں ہوتا تو کہنے والے یہ بھی کہتے یہ تو محبت ذاتی تھی، یہ ان کی اپنی فطری محبت تھی۔ قرآن دکھاؤ، قرآن قرآن پکار اٹھا، نبی کی عظمت پہ قربان جاؤ۔ قرآن نے اعلان کر دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مفہوم آیت کریمہ معلوم کیا ہوا کہ ان کے فیصلے پر قرآن کی مہر لگ گئی۔ بات پھر وہیں آ گئی، سجدہ سجدہ جب ہے، نماز نماز جب ہے، زکات زکات جب ہے، اعمال اعمال جب کامیاب ہیں، جب مصطفیٰ کی سچی غلامی۔ اب یہ بات تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک بات اور سن لیجئے، عشق کا ڈھول پیٹنے والے بھی کم نہیں ہیں، عشق کا نعرہ لگانے والے بھی کم نہیں ہیں، عشق نبی کی بات کرنے والے بھی کم نہیں ہیں، لیکن عشق کے کچھ لوازم ہیں، اور شے کی معرفت جب شے اپنے لوازم کے ساتھ پائی جاتی ہے تب اس کو صحیح معنی میں پہچانا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ محبت کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری دوستی آپ سے ہے، عبد الرحمان سے ہے۔ عبد الرحمان نے دیکھا کہ ادے پور کے چوراہے پر چائے کے ہوٹل میں مولانا میرے جانی دشمن کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، میرے باپ کے دشمن کو، قاتل کو شادی میں بلا رہے ہیں۔ بولیے دوستی میں شک آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ درار آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دوستی مشکوک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دل میں دوری پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ یہ سوچے گا محبت سچی ہوتی تو یہ سمجھتا کہ جو اس کا دشمن ہے میرا دشمن ہے۔ غلط تو نہیں؟ معلوم کیا ہوا دوستو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہلو پر زور تو بہت لوگ دیتے ہیں، اس پہلو پہ بہت لوگ بولتے ہیں، اس پہلو کو بہت لوگ سمجھتے ہیں، دوپٹہ اوڑھنے والے بھی، چادریں پہننے والے بھی، اجتماع کرنے والے بھی، لیکن جب دوسرا پہلو جس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ جماعت جو آپ کے ہمنوا ہیں، ساتھی ہیں، نام لیوا ہیں، مفہوم آیت کریمہ، وہ کافروں پر سخت آپس میں رحم کرنے والے رحم دل ہیں، مفہوم آیت مقدسہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عشق نبی کا تقاضا یہ ہے؟ مجھے آپ سچائی سے بتائیے کہ نبی کی میلاد ہو،
اور مصطفیٰ کا دشمن اس محفل میں ہو؟ کیا نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی یاد ہو چندہ وہابی سے ہو؟ کیا نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے معاذ اللہ کہ ان کے نام سے مدرسہ بنے، چندہ دیوبندی سے کیا جائے؟ کیا نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے معاذ اللہ کہ ان کے یاد سے ساری چیزیں، سارے کام کیے جائیں اور ان کے دشمنوں سے چندہ لیا جائے؟ نہیں، بلکہ دوستو میں آپ سے کہوں گا تاریخ عرب اٹھا کے دیکھو جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اگرچہ کم تھے لیکن عقیدہ پہاڑ سے مضبوط تھا۔ نبی رحمت چلے صدیق اکبر کو اٹھایا، اے صدیق ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اللہ اکبر، نبی آگے آگے ہیں، صدیق پیچھے پیچھے ہیں۔ یہ حدیث پاک اٹھا کے دیکھیے، ارشاد فرماتے ہیں، علامہ امام رازی کا قول اٹھا کے دیکھیے، محبت کا یہ عالم تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے۔ نبی عرض کرتے صدیق کیا ماجرا ہے، یہ حالت کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تمنا یہ ہے، دشمنوں کا معاملہ ہے، دشمن نکلے ہوئے ہیں، آرزو یہ ہے جو حملہ آپ پہ ہو، آپ کی جان پہ ہو، آپ کی ذات پر ہو، وہ حملہ آپ پہ نہ ہو بلکہ میری جان پہ ہو جائے، میرے اوپر ہو جائے۔ محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، الفت ہو تو ایسی ہو۔ صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، صحابہ کی جماعت چلی، اور یہی نہیں، ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے، سبحان اللہ۔ روکنے والوں نے کہا اے صحابہ کہاں چلے؟ بیوی یہاں کی ہے ہم روک لیں گے، بچے یہاں کے ہیں ہم روک لیں گے، باغات یہاں کے ہیں ہم چھین لیں گے، زمین یہاں پہ ہے ہم نہیں دیں گے۔ لیکن دوستو بیک زبان صحابہ نے یہ اعلان کر کے بتا دیا، ہم باغ دے دیں گے، چلستہ دے دیں گے، گلستہ دے دیں گے، چمن دے دیں گے، اولاد دے دیں گے، بیٹا دے دیں گے، بیوی دے دیں گے، شوہر دے، تمام دنیا کی دولت ہم سب چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ اس بات سے کہ جو پلپلے لوگ ہیں، چوڑیاں پہننے والے، دوپٹہ اوڑھنے والے، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ تمہارے باپ کی شریعت ہے، رسول پاک کی شریعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی فرماتے ہیں وشاعت الوجوہ، حدیث پاک کے جملے اٹھا کے دیکھو، مطاف کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر دشمنان نبی کی تردید کی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، مجھے سچائی سے بتاؤ، مجھے انصاف سے بتاؤ، خدا کو جھوٹا کہا جائے ہم خاموش رہیں؟ نبی کو مر کے مٹی مل جانے والا کہا جائے ہم خاموش رہیں؟ خواجہ پاک کے بارے میں، اجمیر کلیر بیرائی جانے کے بارے میں اتنا بڑا پاپ جیسے مسلمان کو قتل کرنا، ہم خاموش رہیں؟ تو کہہ دو ان تنظیموں سے، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو، ہم ان کو امیر نہیں مانتے، ہمارا سب سے بڑا امیر اجمیر کا دولہ ہے۔ کیا آؤ میدان میں تبلیغ کرنے والوں، عوام کو یہ ذہن دینے والوں، علماء نے کچھ کیا ہے نہ کرنے دیں گے۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں قسم رب کعبہ کی، ہندوستان کی سنیت صدقہ ہے علماء کے، ہندوستان کی سنیت صدقہ ہے۔ علماء کرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تم تاریخ کیا اللہ اکبر مرتب کرو گے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھو، امام غزالی کے اللہ اکبر اقوال اٹھا کے دیکھو، علماء کرام کی کہیں پہ جان لی گئی ہے، کہیں پہ حملہ کیا گیا ہے، کہیں پہ اللہ اکبر ان کو شہید کیا گیا ہے، لیکن قربان جاؤ آپ دیکھو ہندوستان کی دھرتی پر جب امام اعظم اللہ اکبر آپ دعا فرما رہے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے آپ ائمہ کے اوپر مظالم کی تاریخ دیکھو گے، لیکن اس کے بعد بھی سبحان اللہ کام کرتے رہے، حق بیان کرتے رہے، احقاق حق ابطال باطل کرتے رہے، اور بریلی کی دھرتی سے یہ اعلان کر دیا، آپ نے کھل کر یہ بتا دیا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کر۔ لہذا دوستو اسی لیے میں فتاوی رضویہ ساتھ میں لے کے آتا ہوں کہ آج مدنی چینل پہ بھی گنبد اعلی حضرت دکھایا جاتا ہے، اعلی حضرت کی محبت کی بات کی جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں دوستو، اعلی حضرت کی ذات کا علم تو یہ ہے سبحان اللہ، ان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھو گے، ان کی تاریخ کا معاملہ یہ ہے، ہم ہندوستان کے ہیں، آپ ہندوستان کے ہو، ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم ہندوستان کے باشندے ہیں، نہ ہم نے کل مرکز مانا تھا کراچی کو، نہ آج مانا ہے، نہ ہم کبھی مانیں گے۔ ہمارا مرکز بریلی شریف ہے، ہمارا مرکز اجمیر شریف ہے، ہمارا مرکز سبحان اللہ ان اولیاء کرام کی بارگاہ ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کل نہ آج نہ
صبح قیامت تک پاکستان کو مرکز مانا تھا، نہ مانا ہے نہ مانیں گے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم میں تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لہذا دوستو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، جب دین پر حملہ ہوا، عظمت مصطفیٰ پہ حملہ ہوا، حفظ الایمان لکھی گئی، براہن قاطعہ لکھی گئی، تحذیر الناس لکھی گئی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم ایمان وایدهم بروح من۔ اگر آپ نے اس طرح کا پیغام دے دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اگرچہ بیٹا ہو، باپ ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، آپ سب سے دور ہو گئے، نبی سے قریب ہو گئے، خدا سے قریب ہو گئے، مصطفیٰ سے سچی محبت کر لی، زمانے کو نبی کے لیے چھوڑ دیا، تو قرآن سے مجدہ جافزہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایمان کو کندہ فرما دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار تفسیر کے طور پہ کہہ لیجئے یا سمجھانے کے طور پہ کہہ لیجئے، اس میں یہ بھی فرماتے ہیں جملہ آخر میں کہ خدا کا لکھا مٹتا نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہونے کی دلیل ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ہم اگر تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے بھروسے ان کے بھروسے نہیں، بلکہ پھیر دیجئے پنجے دیوے لائیں مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے۔ لہذا دوستو میں آپ سے پھر کہوں گا، نماز اپنی جگہ ہے، بے شک فرض ہے، اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، فرض اہم ہے، فرض عین ہے، اس کو ہلکا جاننا بھی کفر ہے۔ لیکن دوستو آج حالت یہ ہے، آپ تحریکوں کو دیکھیے، نئی نئی تحریک ہیں، نئے نئے کلر ہیں، نئے نئے رنگ ہیں، خواجہ صاحب آئے، صابر پاک آئے، اولیاء کرام آئے، لیکن سبحان اللہ ایک رنگ دیا جو مصطفیٰ کا رنگ تھا، ایک رنگ دیا جو صدیق کا رنگ تھا، وہی رنگ دیا جو فاروق کا رنگ تھا، وہی رنگ دیا جو عثمان کا رنگ تھا، وہی رنگ دیا جو علی کا رنگ تھا، وہی رنگ دیا جو حسین کا رنگ تھا۔ معلوم کیا ہوا دوستو؟ لیکن آج یہ رنگ برنگوں کو آپ دیکھیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب میں مسواک بھی سامنے لگی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی بمبئی حیدرآباد میں کہا کہ آؤ میرے سامنے ایک بات بتائیے، پبلک آج کل حالات یہ ہیں کہ پبلک آپس میں بحث کرتی ہے، پبلک کو کہنا کیا چاہیے کہ تمہارے اندر اگر دم ہے آؤ دلی کے لال قلعے کے میدان کے اندر پاکستان انڈیا کی یا افریقہ کی انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ میچ کھیلتی ہے، پبلک فیصلہ کرتی ہے، پورا اسٹیڈیم میچ نہیں کھیلتا ہے، اگر پورا اسٹیڈیم میچ کھیلے گا تو پورا بوال ہو جائے گا۔ ٹیم کھیلتی ہے، 11 پلیئر ہوتے ہیں، پبلک فیصلہ کرتی ہے کون جیتا کون ہارا۔ اگر تم اتنے سچے ہو تو آؤ میدان میں نکل کے ادھر آؤ، پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جیرا آزمائیں، بلاؤ اپنے باپ کو الیاس کو پاکستان سے، بلاؤ شاکر کو، اکیلے ایک پہ ایک دو بدو ہم بمبئی کے اندر دلی کے اندر بیٹھ کے یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ تم فتح رضویہ کا نام تو لیتے ہو، امام اہل سنت کا نام تو لیتے ہو، اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہو، لیکن تمہارا کردار، تمہارا کریکٹر، تمہاری ایکٹیویٹیز مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالف۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا دوستو ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان مسواک لگانے والوں سے آپ بات یاد آ گئی تو ایک بات سنیے۔ حضور مفتی اعظم کے بارے میں آپ نے سنا کہ متقی بن کے دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر 1 لاکھ کا میں انعام دوں گا، ہندوستان میں ان کا ایک مرید دکھا دو جو یہ کہے کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند جیب کے اندر مسواک لگاتے تھے جیب میں۔ تاج الشریعہ کو دیکھا جیب میں مسواک لگاتے ہیں، ان علماء کے جیب میں مسواک ہے؟ غور سے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ بیچارے مسواک کے فضائل جانتے نہیں ہیں، سارے فضائل الیاس جانتا ہے۔ دوستو میں پھر کہوں گا، سنت پہ عمل اور چیز ہے، سنت کا ڈھنڈورا اور چیز ہے، بلکہ شرک خفی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ریا کر کے اس کے اندر میں کہوں گا اس زمرے کے اندر یہ لوگ آتے ہیں۔ میں نے ابھی یہی کہا، آپ غور کیجئے گا ایک بات اور، مسواک بھی جو لگائی جاتی ہے تو اس کی اسپیشل چھوٹی جیب ہوتی ہے، اس جیب کا عالم بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹیلر کو جب یہ کپڑا دیتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا اور بڑھا دیتے تاکہ پوری مسواک کم سے کم جیب میں آ جاتی۔ نہیں، حکمت دیکھیے، حکمت یہ ہوتی ہے اتنی مسواک تو اندر ہوتی ہے جو اوپر کچلا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر دکھتا رہتا ہے تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ ہم مسواک والے ہیں، ہم مسواک والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، ہم بہت بڑے ٹھیکیدار دین کے ہیں۔ وہ تو خیریت ہو گئی کہ ہیڈ کوارٹر کراچی پاکستان سے آرڈر نہیں آ گیا، ورنہ مسواک سیدھے سامنے ٹوپی کے اندر سلواتے یہ لوگ۔ بے شک بے شک۔
تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ آؤ امیر، کسے کہتے ہیں امیر؟ فتح رضویہ فقہ کا وہ انسائکلوپیڈیا ہے، اصول حدیث اصول فقہ جو جانتا ہے، جس کو معلوم ہے یہ نہ اہل کیا جانے، جو نور الانوار کا عبارت نہیں پڑھ سکتے کہ دلالت النص کیا، عبارت النص کیا، اشارت النص کیا، اور ان میں تعارض ہو تو کس کو اقوا قرار دیا جائے اور کس پر حکم دیا جائے، انہیں کیا معلوم صحیح کیا اصح کیا۔ لیکن دوستو ایک سوال آیا کہ امیر محلہ، تو مختصر یہ اس مفہوم عبارت عرض کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نقل فرماتے ہیں کہ امیر اور میر ہم مانا ہے، لیکن عالم علماء بلد جو شہر میں، علاقے میں، اس قریے میں سب سے علم میں زیادہ ہو، وہ اس محلے کا امیر بن سکتا ہے۔ غور کیجئے، میرا چیلنج ہے اور چیلنج کے ساتھ غوث کے صدقے میں 11 لاکھ کا انعام ہے۔ بلاؤ اپنے شاکر کو، جس کو امیر اہل سنت کہتے ہو، بلاؤ۔ اگر اس نے ڈبے کا دودھ نہیں اپنی اماں کا دودھ پیا ہے، بلاؤ دلی کے میدان میں سفید پگڑی والوں۔ فتح رضویہ جلد اول کا پہلا پیج، پہلا صفحہ، صرف ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ امیر، ایک محلے کا امیر بننا ہو تو یہ عالم ہے کہ علم میں زیادہ ہو۔ ان کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے تو ابھی چیلنج کیا تھا بمبئی کے اندر، اور ٹائم دیا تھا، 1 مہینے کی ڈیٹ بھی دی تھی کہ ایکسپائری ڈیٹ ان کو معلوم رہے چیلنج کی۔ میں نے ان کو چیلنج دیا کہ تم امیر کی بات کرتے ہو، 25 قاری بٹھا لو مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اور فیصل بناؤ تاج الشریعہ کو۔ میرا دعویٰ ہے کہ الیاس صحیح طریقے سے، جو قرآن کے پڑھنے کا تجوید و تدویر سے طریقہ ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، بالکل صحیح بات۔ ظلم دیکھیں آپ، علمی دنیا کا آپ استحصال دیکھیں کہ صاحب محلے کا امیر بننا ہو تو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ محلے کے امیر نہیں بنے، محمد علی روڈ کے نہیں بنے، بمبئی کے صرف نہیں بنے، چھوٹی چیز پہ اکتفا ہی نہیں کرتے، یہ تو انٹرنیشنل بنا ایک امیر اور ایک نیشنل بنا، اور دوسرے کی کوشش بھی اب انٹرنیشنل بننے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے، دکھاوا کرنے والوں سے امت مصطفیٰ کو محفوظ رکھے۔ اور ظلم پالائے، ظلم یہ کہ عوام کو دعوے فریب میں کیسے لاتے ہیں کہ علماء مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی دال روٹی کی بات ہے، نذرانے کی بات ہے، تقریریں ہیں، پروگرام ہیں۔ تو میں نے بمبئی میں کہا، سن، وہ اور ہوں گے جو تقریر پہ پلتے ہوں گے، سیٹیوں کے چندوں پہ پلتے ہوں گے، ہم رضا والے ہیں، خواجہ والے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر رضا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں لفاظی کا قائل نہیں، آج تاثر یہ دیا تھا نوجوان بچوں کو تاریخ اسلام نہیں معلوم، علماء کے حقائق نہیں معلوم، سوانے کا مطالعہ نہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہاری ساری تنظیموں کے، ابھی میں کرناٹک میں تھا تو یہ لوگ آئے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں حضرت سے، چتا درگا کی بات ہے، اور بھی بیٹھے تھے لوگ، بولے آپ کو کیا اعتراض؟ میں نے کہا پہلا اعتراض تو یہ کہ مسواک تمہارے جیب میں ہے، رد وہابیہ کرتے نہیں ہوں، اور اس کو بخاری شریف کے حاشیے میں دیکھو، صحابہ کا کردار دیکھو، حدیث اٹھا کے دیکھو، اس سب کا نچوڑ فتح رضویہ جلد 9 میں دیکھو کہ رد وہابیہ، دیوبندی، مرتدین، دشمنان دین کا رد کرنا فرض اعظم ہے۔ تو مسواک تم بتاؤ گے تو فرض تمہارے ابا آ کے بتائیں گے؟ پہلے مسواک ہے کہ پہلے رد وہابیہ ہے؟ تو اب جب بات ہوتے میں نے اسے کتابیں دکھائیں تو بولا ہمارے مبلغوں کے پاس علم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر جا کے تم بھنگار بیچو، اسکریپ بیچو، جب علم نہیں ہے تو تبلیغ کا شوق کیوں چل رہا ہے؟ سچ فرمایا نبی نے، آقا رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت نا اہل علم سے کورے مفہوم حدیث پاک، وہ شریعت کی دین کی بات کریں گے، جاہل فتویٰ دینے لگیں گے۔ 2-4 ہندی کتابیں پڑھ لی،
دین کو مذاق بنانے والے، دین کو برباد کرنے والے. اور یاد رکھیے گا ادھورا بہت خطرناک ہوتا ہے. یا تو بالکل پٹ ہو اور یا پڑھا لکھا ہو. نی مکیم قدرے جان نی ملا قدرے ایمان. یہ تھوڑا بہت جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ ہی فضل فرمائے. اب بات ہوتے ہوتے جب میں نے فتح رضویہ شریف دکھائی تو اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے 3 لوگ اس کے ساتھ میں جو آئے تھے الحمدللہ اس کو ہی ٹوکا اور اس کا ساتھ چھوڑ کر توبہ کر کے جلسے میں شریک ہوئے. اس کے بعد سلام پر کر گئے. اللہ کو یالو ولا یولا. لیکن دوستو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تاثر یہ بھی دیتے ہیں کہ علماء کام کیا کریں گے دین کا. ہم نکلے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں تم کیا کام کر رہے ہو؟ کیا کام کر رہے تم؟ میں کہتا ہوں لفاظی کا فقیر قائل نہیں. ایک میٹنگ رکھو اور ہم علماء آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. میں لفاظی کا قائل نہیں. ہر بات کو ثابت کرو. لفاظی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دور چلا گیا پدرم سلطان بود. آئیے بیٹھیے، آپ کا تباور علمی کیا سامنے جانچ ہوگی. میں نے کہا بیٹھیے، میں ثابت کروں گا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلفاء کے خلفاء میں سے ایک نے جو کام کر دیا وہ تمہاری جماعتوں کا کام ایک طرف ہے، ان کا اکیلے کام ایک طرف. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں سے کہیں تک ہم پلہ تو بہت دور کی بات ہے، تصور نہیں کر سکتے اس کام کا. کام کسے کام؟ جیب میں مسواک اور کام، دبئی کے دورے اور کام، آزاد میدان کا مجمع اور کام. ارے اٹھا کے تاریخ دیکھو. میرے دادا حضور شیر بشر سنت جد امجد 4 مہینہ کاشی، متھرا، آگرہ کے علاقوں میں جب شدھیکرن کا معاملہ چلا پاؤں میں چھالے پڑ گئے. نہ دعوت ہے، نہ تنظیم ہے، نہ کمیٹی ہے، نہ لفافہ ہے تو مصطفیٰ کا کرم ہے. سبحان اللہ. اور اپنے بھائی حافظ محمد عمر خان صاحب علی رحمت الرضوان کو لے کر مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے گلی گلی کی خاک چھان رہے تھے. دیکھو تاریخ مفتی اعظم عالم اسلام کی. جب اسی ہندوستان کے اندر ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، آج امیر بننے والوں یہ مفتی اعظم کا صدقہ ہے، ورنہ تم بھی بدیا ہوتے، تمہاری نسلیں بدیا ہو جاتی. صدقہ ہے مفتی اعظم کا کہ نقاہت کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں دل کے رضا بنتے ہوئے اعلان کر کے بتا دیا، جاؤ ہندوستان کی حکومت کو بتا دو یہ بریلی ہے بریلی. یہاں سے جو فتویٰ دے دیا گیا تو فتویٰ تو نہیں بدلا جاتا ہے، بلکہ وقت آتا ہے تو حکومت بدلتی جاتی ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سگ ہوں میں عبید رضا بھی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. بس دوستو میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، یہ صرف نفس کا دھوکہ ہے، یہ وسوسے ہیں، گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. ایک بات بنیادی یاد رکھیے گا، میرا مزاج ہے، فصاحت و بلاغت کا تقاضا بھی ہے کہ مد مقابل کی علم معیار کو دیکھتے ہوئے تقریر اور گفتگو کی جائے. آپ اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجئے، جس شوہر کو بیوی سے بہت محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں سن پائے گا. جس بھائی کو بھائی سے بہت محبت ہوگی وہ بھائی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے گا. جس بیٹے کو باپ سے بہت محبت ہوگی وہ باپ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے گا. نبی سے جتنی محبت بڑھے گی، یہ طریقہ ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ جتنی محبت نبی سے بڑھے گی اتنی نفرت نبی کے دشمنوں سے بڑھے گی. اور اگر نفرت کم ہے اس کا مطلب محبت بھی کم ہے، صرف جھوٹے دعوے ہیں. لہذا دوستو میں آپ سے صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ تحریک وہ تحریک، یہ امیر وہ امیر، اتنا بڑا مبلغ اعظم سبحان اللہ، اجمیر کے دولہا جس کے بارے میں شیب سنت پکار اٹھے، تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر. میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے. سوال پیدا ہوتا ہے، ایسے لوگ جنہوں نے دین و سنیت کے اوپر اپنی جان قربان کر دی، چاہے وہ صدو شریعہ علی رحمہ ہو، چاہے برہان ملت ہو، چاہے مجاہد ملت ہو، چاہے شیب سنت ہو، چاہے مشاہد ملت ہو، چاہے علامہ نظامی علی رحمہ ہو، چاہے جو بھی ہمارے اکابر علماء ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ دنیا یاد کرتی تھی، کرتی ہے اور صبح قیامت تک یاد کرتی رہے گی. اور آخری بات آپ سے عرض کر دوں، یہ وہ فتاوی رضویہ ہے
کہ جس کو ہم آپ مان کر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو علماء عرب و عجم آج بھی مطالعے میں رکھتے ہیں، جس کو آج بھی پڑھ کر، جس کو سمجھ کر آج مفتی فتویٰ دیتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک عبارت سنا دوں تاکہ یہ سفید پگڑی والے ہوں یا ہری پگڑی والے، ان کو آپ بتا سکیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ مدنی چینل پر امام اہل سنت کا اعلیٰ حضرت کا گنبد بنا دو تاکہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ پبلک بھاگ بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ لوگ ہمارے قریب آنے لگیں۔ لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ میری آخری بات سن لیجئے، آگے پروگرام سماعت کیجئے گا، دین کو مضبوط کر لیجئے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا، جینا ہو تو ٹناٹن سنی بن کے جیو، مجاہد بن کے دیو، پلپلا پن چھوڑ دو، بیٹی ہو چھوڑ دو، باپ ہو چھوڑ دو، بیٹا ہو چھوڑ دو، شوہر ہو چھوڑ دو، بیوی ہو چھوڑ دو، قبر میں کوئی نہیں جائے گا، جائے گا تو مصطفیٰ کا کرم جائے گا۔ سچائی یہی ہے دوستو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کاتبہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ پنجتن رہ جائے گا۔ قیامت کی تیاری، آخرت کی تیاری، پوچھا امام غزالی سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے قیامت کی آخرت کی تیاری کر لے۔ کیا فرمایا اعلیٰ سرکار نے؟ سوال آپ کے پاس آیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک طرف تو خلافت اسلامیہ کے دردناک مصیبت میں عالم اسلامی گھرا ہوا ہے، مسلمانوں کی توجہ اللہ اکبر اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسری طرف ہندوستان کے بعض مقامات پر مرزائیوں کا، بعض مقامات پر شیعوں کا زور بڑھ رہا ہے، وہ لوگ اہل سنت و جماعت سے مذہبی چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، عوام کو بہکا کر متان مذہب سنا کر اکثر کو مذہب میں متشدد بعض کو بالکل برگشتہ بنا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کے یہاں بہت سی انجمنیں قائم ہیں، بہت سے رسائل شائع ہوتے ہیں، 1000 روپیہ ماہوار وہ لوگ ان کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ آیا اس وقت بحالات موجودہ اہل سنت کو واعظ کی مجالس قائم کر کے عوام کے خیالات کو صاف کرنے، ان کو شکوک و شبہات سے بچانے کی غرض سے ان کا جواب دینا، ان کا رد کرنا، فریق ثانی ویسے پر آمادہ ہو، مطالبہ کرے تو اس کا انتظام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر چاہیے تو یہ کام فرض ہے یا واجب، مستحب ہے یا جائز؟ اب جواب سنیے اس مفتی کا کہ جو مفتی اعظم نہیں بلکہ مجدد اعظم ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ بولیے آپ سب فتاوی رضویہ کو مانتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے، میں نے یہی نعرہ لگوایا حیدرآباد بمبئی میں کہ آج ایمان بچانا ہے تو یاد رکھنا فتاوی رضویہ عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، ایک ہی کام ایک ہی طریقہ۔ امام نے فرما دیا میرا دین و مذہب، مفہوم عبارت میرا مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ الجواب صاف سن لیجئے، فرماتے ہیں اور پھر پوچھئے ان سے، پگڑی والوں سے۔ اچھی بات ہے آدمی امامہ باندھے، لیکن امامے کا مطلب نہیں ہے یہ ہری جماعت ہے، یہ لال جماعت ہے، یہ پیلی جماعت ہے، یہ سفید جماعت ہے۔ سچائی یہ ہے جو مصطفیٰ کا ہے، سچی محبت ہے، ان کے دشمنوں سے دور ہے، وہ نبی کا غلام ہے۔ کیا فرمایا؟ الجواب جب کوئی گمراہ بددین رافضی ہو یا مرزائی، وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہ خذلهم تعالی اجمعین مسلمانوں کو بہکائے، فتنہ و فساد پیدا کرے، اس کا دفاع اور قلوب مسلمین سے شبہات شیاطین کا رفع فرض اعظم ہے۔ کیا ہے؟ ادے پور والے اتنی محبت کرتے ہیں، تقریر ہم کرتے ہیں، آواز آپ کی بیٹھتی ہے، کم سے کم زور سے بول دیجئے تاکہ آدمی کو اطمینان ہو جائے۔ کیا ہے؟ فرض اعظم۔ ارے جاگتے سننی رہو کہ لاشا بھی نکلے تو سبحان اللہ دیکھنے والا کہہ دے کہ عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے۔ آواز نکالو تو کم سے کم ایسی کہ نجوہ کی نیو ہل جائے۔ دوستو اب آپ ذرا غور کیجئے، فرض اعظم ہے۔ اب آگے سنیے فتویٰ کیا ہے، اور پھر کراچی کے امیر کو بھی دیکھیے، بمبئی کے امیر کو بھی چیک کر لیجئے گا، میں ایسا پیرامیٹر آپ کو دے کے جا رہا ہوں جو اس سے روکتا ہے۔ رسول اللہ سبیل اللہ یبغون عوجا میں داخل ہے، یعنی کیا؟ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں کجی چاہتے ہیں۔ خلافت کمیٹی کا ہیلا اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرتا، نہ شیطان کے مکر کو دفاع کرنے سے روکتا۔ شیطان کے سوا کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے، یعنی جو رد وہابیہ سے روکے، مرتدین کے رد سے روکے، وہابیوں کے رد سے روکے، وہ کون ہے؟ کون ہے بولیے؟ شیطان ہے۔ کون ہے بولیے زور سے؟ جو دشمن مصطفیٰ کے رد سے روکے کون ہے؟ وہابی کے رد سے روکے کون ہے؟ اگرچہ مولوی ہو کون ہے؟ اگرچہ امام ہو کون ہے؟ اگر دعوت اسلامی والا ہو کون ہے؟ سنی دعوت اسلامی والا ہو کون ہے؟
شیطان ہے. یہ میری ان علماء کی بات نہیں، فتاوی رضویہ کا فتویٰ ہے. آگے سن لیجئے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، آگے اعلان کرتے ہیں اور صاف طور پہ فرما دیتے ہیں شیطان کے سوا یہ صرف مسلمان کام ہو سکتا ہے جو ایسا کہتے ہیں اللہ عز و جل شریعت مطالعہ پر افطرا کرتے ہیں، مستحق عذاب نار و غضب جبار ہوتے ہیں. ہر ہندو سے بدعت و اتحاد منایا، ادھر روافظ مرزائیہ وغیرہ ملائنہ کا سد فتنہ ناجائز ٹھہرایا. غرض یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر طرح سے اسلام کو بے چوری حلال کر دیں اور خود مسلمان بلکہ لیڈر بنے رہیں. واللہ قوم ظالمین. مسلمانوں پر فرض ہے، آپ پر کیا فرض ہے یہ بھی سن لیجئے. مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے گمراہوں، گمراہ گروں اور بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھے. یعنی ایسے لوگ گمراہ بھی ہیں، گمراہ گر بھی ہیں. ایسے گمراہوں، گمراہ گروں، بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں. یعنی آپ کو سبق کیا ملا کہ آپ ایسے سنی نہ بنو کہ کبھی اس کے جلسے میں کبھی اس کے جلسے میں، اور جب مداری آ گئے، جب امیر آ گئے تو وہاں بھی پہنچ گئے. رہو تو یک در گیر محکم گیر، ایک در پہ رہو، ایک مسلک پہ رہو، ایک دین پر رہو جو سچا دین ہے، جس کو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہی آگے میں بتا دوں، صاحب فرماتے ہیں اس پر کان نہ رکھیں. ان پر فرض ہے کہ روافظ مرزائیہ اور خود ان بے دینوں جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں، سد فتنہ یعنی کہ اس کا سد باب کریں. واضح علماء کی ضرورت ہو واز کہلوائیں، اشاعت رسائل کی حاجت ہو اشاعت کرائیں. حسب استطاعت اس فرض عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. حدیث پاک میں آیا، آقا فرماتے ہیں جب فتنے فضائل ظاہر ہوں، بد مذہبیاں پھیلیں، عالم اپنا علم اس وقت ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں، آدمیوں سب کی لعنت ہے. اللہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل. جب مذہبوں کے دفاع نہ کرنے والے پر یہ لعنتیں ہیں تو جو خبیث ان کے دفاع کرنے سے روکے. اب غور کیجئے، یہ ایسے ویسے کتاب کہانی قصے کی نہیں سنا رہا ہوں. یہ اس کی کتاب ہے کہ جس کے جزیات دیکھ کر لوگ اکیلے میں رشک کرتے ہیں، جس کا علم دیکھ کر اہل عرب 12ویں جلد میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 6 گھنٹے مذاکرہ علمیہ رہا کرتے تھے. اور جو چیز میں نے والد ماجد کی بارگاہ سے پائی مفہوم عبارت، اس کا نظیر علماء عرب و عجم میں نہ پایا. یہ ان کی کتاب ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو رد وہابیہ سے روکے، مرتدین کے رد سے روکے، وہ کون ہے؟ خبیث ہے. کون ہے بولیے؟ اگرچہ امام ہو رد وہابیہ سے روکے کون ہے؟ یاد رکھیے تاکہ ٹنا سننی رہیں، کسی کو ٹوک سکیں. اگرچہ پیر صاحب ہوں کون ہے؟ اگرچہ پگڑی والے ہوں کون ہیں؟ خبیث ہیں. نفل پڑھ لو، بڑی رات ہے، یہ دعا ہے، یہ عورتوں کی دعا، یہ بچوں کی دعا، یہ تسبیح ہے. ساری تسبیح، ساری دعا، ساری عبادت ایک طرف ہے، مصطفیٰ کی غلامی ایک طرف ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور یہی نہیں بلکہ سچائی یہ ہے مسلمانوں، آپ اٹھا کے تاریخ دیکھو، ان کی سچائی یہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ساری دعائیں پڑھواتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں لمبی چوڑی، لیکن معلوم کیا ہوا کہ جس کا یہ معاملہ ہو نہ اس کا فرض قبول نہ نفل قبول. تو ان سے پوچھنا کہ مسواک تو لگاتے ہو 2.5 میٹر کی، لیکن یہ بتاؤ یہ رد کون کرے گا؟ ان کے بارے میں کون بتائے گا؟ تردید کون کرے گا؟ ان کے بارے میں کون حکم دے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیے تو صاحب وہ کعبے کے اندر الیاس کو دیکھ رہا ہے. وہ بھی نبی لے گئے ہاتھ پکڑ کے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل گیا اور نبی فرما رہے ہیں یہ کعبے کے اندر بیٹھے ہیں الیاس قادری، دعوت اسلامی کے امیر. کہیے معاذ اللہ رب العالمین. مجھے بتائیے، نبی تعارف کرا رہے ہیں، نبی کھڑے ہیں، الیاس بیٹھا ہے. بتا دو ان سے، کراچی والوں سے بتا دو، بمبئی والوں سے، وہ تیرا امیر ہے، وہ ڈپلیکیٹ امیر ہے، وہ کراچی کا جاہل ہے. یہ ہمارا مجدد اعظم ہے، یہ ہمارا بریلی کا امیر ہے، یہ ہمارا امام ہے جو سبحان اللہ کعبے میں گیا. جب وہاں سے فارغ ہوا، صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہوا، اس نے اپنی بات نہ کی، اپنے باپ کی بات نہ کی. جب بات کی رسول پاک کی بات کی. یہ تمہارا امیر ہے، یہ ان کے دیوانے ہیں کہ کعبے کے اندر بھی الیاس کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارا امیر ہے کہ جب فارغ ہوا آواز دے کے بلایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. تو دوستو، جس نے مصطفیٰ کا در دیا ہے اس کے در سے جڑ جاؤ. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پاک کے اندر ایک نقطہ بھی
ایک نقطہ کی بات کر رہا ہوں، ایک نقطے کی چیلنج کرتا ہوں. ایک نقطہ بھی اس لیے نہیں رکھا، ایک لائن بھی اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی اپنے نام اپنی شہرت کی بات، بلکہ صاف فرما دیا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. تو دوستو آپ مجھے بتائیے سچائی سے، ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آج کی نااہل ایسی تنظیمیں یہ نوجوانوں کو برباد و تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیے جو لوگ کچھ سمجھ سکے ہیں، ہاتھ اٹھائیے. یہ حق بات ہے، سچی بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اور آج جلسے سے اٹھنے سے پہلے آپ کو میں نے سب بتا دیا. ادے پور والوں، موت کا بھروسہ نہیں، دنیا دو روزہ ہے، کل کسی نے نہیں دیکھا، کب مرنا ہے یاد رکھو. عشق نہ کر، عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر. نبی سے ایسی محبت کرو اور یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ اپنی بیٹی کی شادی ہم مر تو جائیں گے، بیٹی بیٹھے بیٹھے کنواری مر جائے گی لیکن وہابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، دیوبندی گھر میں بیٹی نہیں دیں گے، اپنی بہن وہابی کی شادی نہیں کریں گے. اور وعدہ کرو انشاءاللہ کہ دیوبندی وہابیوں کی شادی میں ہم نہیں جائیں گے، اپنی شادیوں میں ان کو نہیں بلائیں گے. اگر ان باتوں پہ آپ تیار ہو تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لہو قلم تیرے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں دوستو، میں حج کے موقع پر تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب غار ثور، غار ہرا شریف گیا، وہاں کے بارے میں لوگوں نے بتایا. وہاں پر ایک عورت روتی ہوئی آئی میرے پاس برقعے کے اندر. جب دعا ہو گئی، سلام ہو گئے، اس عورت نے مجھ کو بتایا یہ اتنے بڑے نجدی دشمن ہیں، اتنے بڑے وہابی دشمن ہیں. میں ایک عربی کے یہاں رہتی تھی، اس کی خادمہ تھی، کوارٹر پہ اپنے کمرے پر. ایک دن میں صفائی کر رہی تھی تو نبی کے گنبد خضرا کے تغرے کی میں صفائی کر رہی تھی، اس کو پوچھ رہی تھی. اس نے چینا اور کہا یہ شرک و بدعت ہے، یہ بت پرستی ہے معاذ اللہ، اور اس کو پھینک دیا. اس کے بعد بھی اس کا دل نہیں پسیجا تو اس نے معاذ اللہ نبی کے روضے کو جوتے سے روندا. معاذ اللہ. کہاں ہو مسلمانوں؟ آج ہمارے بچے ادے پور سے نکل کے بمبئی، جے پور، دلی پڑھنے جاتے ہیں تو جو نیا فرقہ، نیا فتنہ، حالانکہ ہے پرانے، نام نیا ہے، اہل حدیث، اہل حدیث. میں نے کہا چلو میں دکھاتا ہوں تم کو، فوٹو دیکھو، ویڈیو دیکھو. آج وہ کافر نائک جو کہتا ہے کہ محمد صاحب کو تو ماننا بھی حرام ہے معاذ اللہ رب العالمین. نوجوانوں، ایسے ٹی وی کو دیکھنا بھی حرام ہے، ایسے کی بات سننا بھی حرام ہے. علماء سے پوچھو، ایسے کی بات کو لوگوں کو سنانا بھی حرام ہے. اور میں نے چیلنج دیا تھا ذاکر نائک کو، اے کافر نائک، جس کا کریکٹر، جس کا ڈریس، جس کا اسٹائل خود اسلام کے خلاف ہو، وہ زمانے کو اسلام کی بات کیا بتائے گا؟ ہم کسی کو انگلش کی بنیاد پہ نہیں مانتے ہیں. انگلش تو امریکہ میں جھاڑو دینے والا بھی بولتا ہے، افریقہ کے اندر بھی بولتا ہے. ہم کسی کو عربی کی بنیاد پہ نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی سچی وفاداری کی بنیاد پر. اور اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا، آپ ان نجدیوں کو پہچانو، غیر مقلدین کو پہچانو، میرے ساتھ چلو. میں آپ کو کرایہ دیتا ہوں، مسجد ان کی ہے، جارڈن کے اندر ہوٹل ہے، عمان کے اندر ہوٹل ہے، ہوٹل عالیہ 5 اسٹار. میں بیسمنٹ میں گیا، جیسے ہی نیچے پہنچا معاذ اللہ رب العالمین تو دیکھا سیدھے ہاتھ پہ مسجد، الٹے ہاتھ پہ بیئر بار. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہوں شراب. دوستو آپ دیکھو ان کا اصلی چہرہ. آج نوجوان بچے عرب جانے والے لوٹ کے آتے ہیں تو اماں سے کہتے ہیں یہ کونڈے کہاں سے آئے، یہ 11ویں کہاں سے آئی، یہ 12ویں کہاں سے آئی. یاد رکھو، جب تک چراغ سلامت ہے، روشنی سلامت ہے، 11ویں سلامت ہے، 12ویں سلامت ہے، عاشقان مصطفیٰ ہیں. یہ نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے، لگتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے کھیاتے. لہذا سنی مسلمانوں، میں صرف ایک مزاج رکھتا ہوں، 11 ہوں 11، پورے ادے پور نہیں راجستھان میں، لیکن ٹناٹن ہو. آج بہت لوگ اسٹیج پہ کہتے ہیں گلا کٹا دیں گے، شاعر بھی آتا کہتا ہے ٹانگ کٹا دیں گے، وقت آتا تو ناخون نہیں کٹاتا ہے. بہت دیکھے میں نے. اللہ ہم کو دل سے سنی بنائے، پکا سنی بنائے، دوپٹے والا نہیں، مجاہد سنی بنائے. اور ایسا سنی بنائے، ایسا سنی بنائے
کہ ہم پکار کے کہہ دیں کروں مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ بس میں آپ سے آخری بات یہ عرض کر کے گزرنا چاہوں گا، میری بات کا نچوڑ یہ تھا، پھر وہی آیت کریمہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ۔ معلوم کیا ہوا؟ خدا نے کہا دور رہو، مصطفیٰ نے کہا دور رہو، صدیق نے کہا دور رہو، فاروق نے کہا دور رہو، عثمان نے کہا دور رہو، علی نے کہا دور رہو، حسن نے کہا دور رہو، حسین نے کہا دور رہو، شہدائے کربلا کہیں دور رہو، رضوان اللہ اجمعین غوث اعظم کہیں دور رہو، مخدوم سمنا کہیں دور رہو، ہندوستان کے غریب نواز کہیں دور رہو۔ یہی مسلک، یہی پیغام بریلی کا ہے۔ آپ نے بھی اعلان کر کے بتا دیا، میری کوئی نئی بات نہیں ہے، حدیث کی روشنی میں نے بھی اتنا کہا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ہمت یہ رکھو، کلیجہ یہ رکھو، حوصلہ یہ رکھو، موت ایک دن آنا ہے، بار بار نہیں آئے گی، اور پکار کے کہہ دو کروں مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ زمانے کو یہ مشن دے دو کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ لہذا آپ کے سامنے جو میں نے رکھا، اپنے باپ کی بات نہیں، کیونکہ آج تنگ نظری کا دور بھی ہے، آج علم رو رہا ہے، آج غیر معیاری افراد اپنی جماعت کے اندر بہت ہیں۔ آج یہ عالم ہے کہ جس کو شرع میں تعامل یا نومیر پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ فتوے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں سنیوں کو ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھنا، میں آسان طریقہ آپ کو اس کا بتا کے جا رہا ہوں، جس گھر میں اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہوں گی انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، امام کو بلا کے سمجھ لیجئے، عالم کو بلا کے سمجھ لیجئے، کیونکہ دوستو دور بہت نازک ہے، پیسے کی طاقت پہ بڑے بڑے اچھے کا اس ٹائم ایمان بک رہا ہے، پتہ نہیں کس امام کو سامنے سے مل رہا ہے، کچھ کو بیک ڈور سے مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے ان حالات کو نہیں سمجھا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ بمبئی اور گجرات کی طرح مسجدوں سے لات مار کے امام علماء کو نکال دیا گیا، جاہل قابض ہو گئے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا، عقل مند قوم وہ ہے جو مرض آنے سے پہلے دوا تلاش کر لیتی ہے، اور دوا یہی ہے کہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق نبی کا داغ لے کے چلے۔ اور میں آپ سے پھر یہ بات کہوں گا، یہ پکار کے زمانے کو بتا دو، اگر آپ یہ مزاج لے کے جیو گے انشاءاللہ خود بخود آپ کے سینے میں اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی الفت پیدا ہو جائے گی کہ آپ دنیا کو یہ بتا دو گے، یہ باور کرا دو گے کہ ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، کلیجہ رکھتے ہیں کہ ایک دو تنظیم جماعتیں پاکستان انڈیا کی کیا، اگر 1000 جماعتیں بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ٹکرائیں گی تو ہم 1000 جماعتوں کو چھوڑ دیں گے، در رضا کو نہیں چھوڑیں گے، مسلک رضا کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے، اس شہ شیر سنت پہ لاکھوں سلام، شاہ برکات برکات پیش نیا، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے مومعی، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، معاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قصی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمت یہ رکھو، حوصلہ یہ رکھو، نیت یہ رکھو، ارادہ یہ رکھو، کام وہ لے لیجئے، یا رسول اللہ تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، دنیا ناراض ہو، سیٹ ناراض ہو، امیر ناراض ہو، غریب ناراض ہو، رئیس ناراض ہو، اپنا ناراض ہو، بیٹا ناراض ہو، زمانہ چھوٹ جائے، لیکن یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود،
حوصلہ یہ رکھو کہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہیں قائم. غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ نعرہ یہ بلند کرتے رہو، اے میرے آقا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور زمانے کو یہ پیغام دے دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں. محبت کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. مولا کہنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہے اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا الا البلاغ. تجھے دنیا کرے بدنام تو بدنام کرنے دے، تو اپنا کام کر، دنیا کو اپنا کام کرنے دے. عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر. السلام علیکم.